رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من حج لله فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه. کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو آدمی اللہ کی رضا کے لیے حج کرے اور اس میں کوئی بے حیائی کی بات نہ کرے اور کوئی گناہ کا کام نہ کرے تو وہ لوٹ کے آئے گا اور اس دن کی طرح ہوگا جس دن اس کی ماں نے اس کو جنا ہے، یعنی اس کا کوئی گناہ نہیں ہوتا۔ اس طریقے سے حج کرنے والا جو ہے وہ گناہ سے پاک اور صاف ہو جاتا ہے۔ حج چونکہ زندگی میں ایک بار ہوتا ہے، فرض حج ایک بار ہوتا ہے، نفلی حج جتنا مرضی کر لیا جائے، اللہ تعالیٰ جتنی توفیق عطا فرمائے، تو فرض حج ایک بار ہوتا ہے تو اس کے مسائل سیکھنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ اور حج کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاد فرمایا ہے، اس لیے اس کی تیاری جیسے جہاد کی تیاری ہوتی ہے پہلے سے اور جسمانی طور پہ اپنے آپ کو تیار کیا جاتا ہے، اسی طریقے سے حج میں بھی اپنے آپ کو جسمانی طور پر بھی تیار کرنا چاہیے۔ فرمایا کہ الحج المبرور لیس لہ جزاء الا الجنہ، کہ حج مبرور، نیکیوں والا حج، جو نیکیوں سے بھرپور حج ہو، اس کی جزا جنت کے سوا کوئی اور نہیں ہے۔ تو حج کی تیاری بہت پہلے سے کرنی چاہیے۔ حج کے مبرور ہونے کے لیے، اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہونے کے لیے 3 شرطیں علماء نے بیان فرمائی ہیں۔ پہلے یہ ہے کہ عقیدہ صحیح ہو، شرکی عقیدہ نہ ہو۔ شرکی عقیدہ جس کا ہے اس کا کوئی عمل بھی اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہے۔ اور جب اللہ کی بارگاہ میں جا رہا ہے تو یہاں کے درباروں پہ ماتھے ٹیکنے چھوڑ دے، عقیدہ صحیح ہو۔ نمبر 2، حلال کی آمدن سے حج کرے، حرام آمدن سے حج نہ کرے۔ تیسرا یہ ہے کہ اپنے تقوی اختیار کرنے کا ارادہ کر لے، گناہوں سے توبہ کرنے کا، گناہوں کے چھوڑنے کا ارادہ کر لے۔ اور حج کو بہتر بنانے کے لیے سب سے پہلا کام یہ کرے کہ اگر اس کو صلحاء کی جماعت مل جائے، نیک لوگ جا رہے ہیں، مثلا تبلیغی جماعت والے جا رہے ہیں، بہت سارے مشائخ ہیں، تو ان کے متعلقین بھی گروپ بناتے ہیں اور مشائخ ساتھ ہوتے ہیں، ساتھ ساتھ رہنمائی ملتی جاتی ہے۔ تو ایسا گروپ اگر مل جائے تو کوشش کر کے ایسے گروپ میں جانے کی کوشش کرے انسان۔ اور حج سے پہلے حقوق العباد کی ادائیگی کا اہتمام کرے۔ حقوق العباد 2 قسم کے ہوتے ہیں، ایک مالی حقوق ہے، ان کی ادائیگی کا اہتمام کرے، یہ جس کو حق دینا ہے اس کے سامنے اقرار کر کے کہے کہ میں نے آپ کا حق دینا ہے، مجھے مہلت دے دیجئے، ان سے مہلت لے لے۔ مالی معاملات میں تو یہ کرے، اور اگر کسی کی بے عزتی کی ہے، کسی کی نقصان پہنچایا ہے، اس کی عزت کو، حیثیت عرفی کو، تو معافی مانگ کے اس کی تلافی کرے۔ تو حقوق العباد کی معافی اور تلافی، یہ 2 کام کرے۔ لین دین کے معاملات کو صاف کرے، جو دینا ہے وہ دے دے۔ اور کاروبار کا بہت سارا پیسہ جو ہوتا ہے نا وہ ادھار ہوتا ہے، وہ اتنا صاف لکھ کے جائے یہاں سے کہ اگر وہاں اللہ تعالیٰ قبول کر لیں اس کو، اس کی جان ہی قبول کر لیں حج کے ساتھ ساتھ، وہاں اللہ میاں اس کو رکھ لیں، وہاں موت آ جائے، تو پیچھے لین دین کے معاملات صاف ہوں، ایسے نہ ہو کہ لوگوں کے حقوق مارے جائیں جو ہم نے ان کو ادا کرنے ہیں۔ ایک کام کرنے کا یہ ہوتا ہے کہ مسائل سیکھنے چاہیے۔ ویسے تو بہت سارے علماء کرام جو ہیں وہ بہت سارے ادارے وہ حج کورس رکھتے ہیں، کوئی 2 گھنٹے کا، کوئی 3 گھنٹے کا، کوئی 2 دن کا، اس طریقے سے رکھتے ہیں۔ یہ ناکافی ہو جاتے ہیں۔ شروع سے ہی شروع کر دیں مسائل سیکھنے،
کسی عالم سے وقت لے لے ہفتے میں 1 گھنٹہ، 4 مہینے پہلے، 6 مہینے پہلے، 8 مہینے پہلے وقت لے لے اور ایک کتاب لے لے ان کے مشورے سے کہ کون سی کتاب سے مسائل سیکھنے چاہیے، تو ہفتہ بھر اس کتاب کا مطالعہ کرے اور ہفتے کے بعد پھر ان سے جا کے سیکھ لے، جو کچھ ان سے معلوم کرنے کی چیزیں ہوں وہ سیکھ لے، اور مسائل سے حج کرنا آئے گا، فضائل سے حج کا شوق پیدا ہوگا، حج کے افعال کی قیمت انسان کو معلوم ہوگی، تو فضائل کی کتابوں کا مطالعہ کرے آدمی۔ اور سب سے بہترین کتاب جو ہے وہ حضرت شیخ مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فضائل حج کے نام سے کتاب لکھی ہے، اس کتاب کا شروع سے ہی مطالعہ شروع کر دیں۔ جب انسان نے حج کرنے کے لیے جانا ہے تو گھر بار چھوڑ کے جاتا ہے، سارے کام چھوڑ کے جاتا ہے، اب اس کو وہاں زیادہ وقت اللہ کے حرم میں گزارنا چاہیے۔ اس کی صحت اور اس کی جسمانی حالت جتنی اجازت دیتی ہے اتنے اوقات اس کو اللہ کے حرم کے اندر گزارنے چاہیے، نمازیں باجماعت پڑھنی چاہیے، لیکن یہ تب ہوگا جب پہلے سے مسجد میں دل لگا ہوا ہوگا۔ لہٰذا یہاں رہتے ہوئے مہینوں پہلے مسجد سے دل لگانے کی کوشش کرے، 2 نمازیں ایسی کر لے کم از کم کہ ان 2 نمازوں کے درمیان بڑے وقفے میں مسجد میں ہی رہے، مثلا مغرب کے وقت آئے عشاء پڑھ کے جائے، یا عصر کے وقت آئے اور عشاء پڑھ کے جائے، تاکہ مسجد میں بیٹھنے کی اس کی مشق ہو جائے، عادت ہو جائے۔ جس آدمی کو عادت نہیں ہوتی وہ وہاں جا کے بھی مسجد میں نہیں بیٹھتا، باہر گھومتا پھرتا رہتا ہے اور کہتا ہے جب نماز کھڑی ہوگی نا پھر مسجد کے اندر چل جاؤں گا، اور ورنہ ادھر ادھر پھرتا رہے گا۔ اور جس سال انسان نے حج کرنا ہو اس سال رمضان المبارک کے آخری عشرے کا اعتکاف بھی کر لے، اس سے بھی مسجد میں انسان کا دل لگنے کی عادت پڑ جائے گی، تو وہاں جا کے پھر زیادہ سے زیادہ مسجد کے اندر انسان بیٹھے گا۔ اور اسی طریقے سے تلاوت قرآن پاک اور ذکر اللہ کے معمول کی پابندی شروع کر دے، کیونکہ وہاں جا کے یہی کام کرنا ہے نا، تو اس لیے جو عبادات وہاں کرنی ہے وہاں عادت پڑی ہوگی تو پھر یہ عبادت کرے گا، اور اگر عبادت نہیں ہوگی تو نہیں کرے گا پھر۔ اور دعا مانگنے کی عادت ڈالے، یہاں میں دعا مانگنے کی عادت ہی نہیں ہے۔ آدمی کو آدھا گھنٹہ، پونا گھنٹہ، 20 منٹ دعا مانگنی چاہیے ہر روز، اور اس کے لیے مسنون دعائیں جو ہے نا، مناجات مقبول ہے، الحزب الاعظم ہے، یہ دعائیں ہیں، ان کے ترجمہ بھی دیکھے، دعائیں بھی دیکھے اور ان کو زبان پہ چڑھا لے، تاکہ وہاں جا کے پھر زیادہ سے زیادہ دعا مانگنے کی عادت پڑ جائے۔ جب مسنون دعائیں انسان بار بار ان کا مطالعہ کرے گا، ان کو دیکھے گا، ان کے معنی کو دیکھے گا، تو مسنون دعاؤں سے مانگنے کا طریقہ آ جاتا ہے انسان کو، تو پھر مانگنے کا ڈھنگ جو ہے نا وہ پیدا کر لے اپنے اندر، اور پھر یہاں سے جائے۔ اور اس طریقے سے واک کی عادت ڈالے، چلنے کی عادت ڈالے، کیونکہ حج میں چلنا پھرنا بہت زیادہ ہوتا ہے اور ہمیں عادت ہوتی نہیں ہے، اس لیے پھر بڑی مشکل ہوتی ہے۔ اچھا، جن کو چلنے پھرنے کی عادت بھی ہوتی ہے تو وہاں جا کے وہ ان کے پاؤں میں بھی کھلیاں پڑ جاتی ہیں، اس لیے کہ مکہ مکرمہ کی جو سڑکیں ہیں وہ اونچی نیچی ہیں، پہاڑی علاقہ ہے، ڈھلان والی ہیں، تو ڈھلان والی ہونے اور یہاں ڈھلان پہ چلنے کا عادی نہیں ہوتا، میدانی علاقے کا آدمی جو ہوتا ہے وہ عادی نہیں ہوتا، اس لیے وہاں مشکلات کا شکار ہو جاتا ہے۔ تو بہرحال ان چیزوں کا انتظام کرنا چاہیے، اور شروع سے 6 مہینے پہلے شروع کر دیں گے اس طریقے سے حج کی تیاری، تو اللہ تعالی حج کا اجر ابھی عطا فرمانا شروع کر دیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اپنے گھر کی مقبول حاضری نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔